بے شک یہ قرآن یہدی رہنمائی کرتا ہے للتی اس راستے کی طرف یا اقوام جو سیدھا راستہ ہے، آسان راستہ ہے، غلطیوں سے پاک راستہ ہے، خطرات سے پاک راستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ خوشخبری دیتا ہے یہ قرآن ماننے والوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ ان ماننے والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا کہ ان کے لیے بڑا اجر اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے حوالے سے، اپنے کلام کے حوالے سے ایک بہت بڑی ضمانت فراہم کرتا ہے، اور ایک بہت بڑی ذمہ دارانہ اور بات کی جا رہی ہے، اور بڑی ایک ضمانت ہے کہ یہ واحد کتاب ہے جو سیدھا راستہ دکھانے والی ہے۔ اقوام اس راستے کو کہا جاتا ہے جو اسہل آسان بھی ہو، اقرب قریب کا راستہ بھی ہو، آسان بھی ہو، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ لا عوج لہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ بھی نہ ہو، اور ہر غلطی سے پاک بھی ہو۔ اور یہ اللہ کے کلام ہی کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے کہ جس کا ماخذ، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، قرآن اللہ کی وحی ہے، اور وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ ہر خطا سے پاک بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو راستہ بتایا ہے وہ انسان کی فطرت کو خوب جانتا ہے، اس لیے آسان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون انسان کی ساخت کو جانتا ہے اور بہتر سمجھتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان راستہ بھی بنایا ہے، اور قریب جنت تک کا راستہ، قریب ترین جنت کا جو راستہ ہو سکتا ہے، انسان نے اپنے جو اختیارات سے جو راستے وضع کر رکھے ہیں وہ لمبے راستے ہیں، ان میں کوئی راستہ اس سے مختصر بھی نہیں ہے، اس سے آسان بھی نہیں ہے، اور بے خطا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے مفسرین نے یہاں پر 3 الفاظ استعمال کیے، اسد و عادل و اسوب، یہ 3 چیزیں اقوام کے معنی کے اندر استعمال کی ہیں، اور یہ اقوام کی تعریف ہے کہ قرآن کے اندر یہ بڑا جامع لفظ ہے کہ قرآن اس راستے کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے جو اقوام ہے۔ اب دیکھیں کہ عقائد کے اندر عقیدہ توحید، رسالت، آخرت، قرآن کا بنایا ہوا تصور، اور باقی قوموں نے جو اپنے تصورات بنا لیے ہیں خدا کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ کوئی تو کہتے ہیں کہ آخرت ہے ہی نہیں، اذا متنا وکننا ترابا، مٹی ہو جائیں گے تو کس نے دوبارہ اٹھانا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے آپ نے جواب دینا ہے۔ پھر اس نے کتنے تعلقات کے دائرے کتنے خوبصورت بنائے، رہنمائی جو کی ہے کہ باپ اور بیٹے کا جو تعلق ہے، جو قرآن بتاتا ہے بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور جو انسان نے راستہ بتایا ہے کہ باپ بوڑھا ہو جائے تو اولڈ ہاؤسز کے اندر لے جائیں اس کو وہاں پہ اچھا کھانا بھی دیں، سب کچھ دیں، اصل چیز تو اس کی خدمت ہے، تو وہ اولڈ ہاؤسز کے اندر جو ہے زیادہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے، تو وہاں پر ان کی خدمت بھی ہوگی۔ لیکن جتنا جو اولاد اور والدین کا تعلق ہوتا ہے، انسان تو نہیں سمجھ سکتا اس کو کہ اولاد اپنے والدین کی کس طرح خدمت کر سکتی ہے، یا بچہ پیدا ہوتا ہے تو نرسری ہاؤسز کے اندر جا کے اس کو رکھ دیں، وہیں پہ پلے بڑھے، وہ باپ کی محبت کو کیا جانے گا اور ماں کی محبت کو کیا سمجھے گا۔ تو صرف اس ایک دائرے کے اندر ہی دیکھ لیں آپ، پھر ہر دائرے میں حکومت کا اور شہری کا معاملہ، ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ تعلقات کا دائرہ، قرآن جو رہنمائی کرتا ہے، اور انسانوں نے جو فساد اور ظلم کے راستے وضع کیے ہیں، ہر قوم اپنے مفادات کو دیکھ کر ظلم کے راستے اختیار کرتی ہے، تو قرآن کا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اور اس کے اندر کوئی خطرات بھی نہیں ہیں۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دیتا ہے یہ قرآن اہل ایمان کو۔ کن اہل ایمان کو؟ جو نیک اعمال کرتے ہیں، یعملون الصالحات، نیک اعمال۔ تو قرآن کتاب ہدایت ہے،
تو کتاب عمل بھی ہے، رہنمائی بھی دیتا ہے تو عمل کی کتاب ہے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے، اور عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کو سمجھے بھی، بغیر سمجھے تو عمل نہیں کر سکتا، جس چیز کا پتہ ہی نہ ہو تو عمل کیا کرے گا؟ تو عمل صالح کے لیے عمل ضروری ہے۔ ان لہم اجرا کبیرا، اجر کبیر جنت کی شکل کے اندر، اللہ کی رضا کی شکل کے اندر، اس کی مغفرت کی شکل میں۔ وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ آخرت ہے ہی نہیں ہے کوئی، بس یہی دنیا کی 2-4 دن کی زندگی ہے، عیش و عشرت کر لو، یہاں کوئی پابندیاں حلال حرام جائز ناجائز کی نہیں ہیں۔ اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو اپنے خالق اور مالک کو ہی نہیں پہچانتے اور نہ اس کے سامنے جوابدہی کا کوئی احساس ہے، شتر بے مہار آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، کوئی پابندی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخرت کا انکار کس لیے؟ کہ ایک آدمی کوئی پابندی اپنے اوپر حلال حرام کی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جائز ناجائز کی کوئی پابندی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کہ ٹھیک ہے قصے کہانیاں آخرت کی باتیں کس نے دیکھا ہے، قبر کس نے دیکھی ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے، یہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ باتیں ہیں، نام نہاد مسلمانوں کے اندر۔ اعتدنا لہم عذابا علیما، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار۔ تو قرآن کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور قرآن سے ہٹ کر کوئی راستہ جو ہے وہ جہنم کا راستہ ہے، عذابا علیما، اس سے ہٹ کے جس راستے پہ چلیں گے وہ جہنم کا راستہ۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان دعائیں کرتا ہے شر کی، برائی کی، دعاءَهُ بِالْخَيْرِ، جس طرح کے کوئی خیر کے لیے دعا کرتے ہیں، لوگ اپنے بھلائی کے لیے دعا کرتے ہیں، تو انسان کبھی شر کے لیے بھی اس طرح دعا کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا ہی جلد باز ہے، تھوڑی سی تکلیف آئی تو کہتا ہے میں مر کیوں نہیں جاتا، میرے اوپر موت کیوں نہیں آ گئی، میں اس مصیبت میں کیسے پھنس گیا۔ کتنی مرتبہ ہم جو ہے وہ یہ آوازیں اپنے دائیں بائیں سنتے ہیں، تھوڑی سی بیماری زیادہ ہو گئی تو اللہ مار دے مجھے، بعد میں جو ہے وہ جب ٹھیک ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے میں نے کتنی بیوقوفی کی باتیں کی ہیں، کتنا احمق تھا میں، کتنا بیوقوف تھا، کیسی کیسی بددعائیں اپنے لیے کرتا رہا میں، تو کتنا جلد باز واقع ہوا۔ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے، اولاد کو بددعائیں دینے لگتا ہے، اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کو دعائیں دینا لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب قرآن پیش کر رہے تھے تو مشرکین مکہ تو کیسی دعائیں کرتے تھے، اللہم ان کان ھذا الحق، ھذا هو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے۔ اس سے بڑی احمقانہ دعا جو ہے، یہ خیر کی دعا ہے یا بھلائی کی؟ اپنے لیے کوئی بھلائی کی دعا ہے، اپنے لیے شر کی دعا مانگ رہے ہیں۔ قرآن جیسی رحمت، اللہ کے رسول جیسی رحمت جہاں پہ آئے وہاں کہے کہ اگر یہ حق ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے۔ تو یدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر، انسان جو ہے وہ شر کی دعا کرتا ہے، اور اس طرح شر کو مانگتا ہے جس طرح کے خیر مانگنی چاہیے۔ جس طرح خیر مانگتا ہے انسان اپنے فائدے کے لیے، تو وقتی طور پر انسان اپنے فائدے کو بھی اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے، کہ میرا نقصان کس چیز میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر فائدے اور نقصان کو کون جان سکتا ہے، جس نے یہ راستہ قرآن کی شکل میں ہمیں دکھایا کہ انسان کا فائدہ کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے۔ اس ذات سے بڑھ کے تو انسان اپنے فائدے اور نقصان کو بھی نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اس کو ہوش میں آتا ہے تو کہتا ہے میں نے کیا حماقت کی ہے، کیا بیوقوفی کر دی ہے میں نے، یہ تو میرے لیے اگر یہ ہو جاتا۔ آپ نے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتیں، کوئی آدمی گاڑی سے لیٹ ہو گیا، کسی چیز کے اندر تاخیر ہو گئی، بعد میں اس کام کے اندر نقصان ہو گیا تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں بچ گیا، میں لیٹ ہو گیا تھا گاڑی سے، وہ تو حادثے کا شکار ہو گئی۔ فلاں جاب اللہ کا شکر ہے نہیں ملی، وہ تو دیوالیہ ہو گیا، وہ تو سارا کاروبار ہی ڈوب گیا ان کا، اللہ کا شکر ہے میں اس میں شریک نہیں ہوا۔ اس وقت تو مجھے بڑا صدمہ ہوا تھا کہ یار ان لوگوں نے مجھے جو ہے نکال باہر کیا، یا میں تاخیر ہو گئی۔ وقتی طور پر آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں کہ انسان کا فائدہ کس میں ہے، نقصان کس چیز کے اندر ہے،
انسان تو بڑا جلد باز ہے، فوری فیصلہ کر لیتا ہے اپنے بارے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں ان کے اندر بڑی مصلحتیں ہیں۔ انسان ان فیصلوں پہ اگر راضی رہے تو یہ نفسیاتی الجھنیں، یہ ڈپریشن، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جو حسد بغض کے تعلقات ہیں سارے ختم ہو جائیں۔ صرف انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے اندر حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اگرچہ مجھے وقتی طور پر اس میں نقصان نظر آتا ہے، کوئی خطرہ نظر آتا ہے، تو وقتی طور پر جھوٹ بولنے کے اندر بھی انسان کو فائدہ نظر آتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ کا نقصان کتنا ہوا ہے۔ وقتی طور پر سچ بولنے کے اندر انسان کو نقصان نظر آتا ہے کہ سچ بولوں گا تو ابھی نقصان ہو جائے گا، میرا کاروبار بیٹھ جائے گا، ابھی یہ مزدوری نہیں ملے گی، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو جو میں نے غلط بیانی کی تھی اس کا تو بڑا نقصان ہوا، یا سچ بولا ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہو گیا بعد میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان جو ہے وہ اس کی کمزوری کا ذکر، کان الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے اور اس کی یہ فطری کمزوری ہے، اس لیے اس کو اپنی اس کمزوری پر قابو پانا چاہیے۔ الحمدللہ رب